السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمتك مصيبتك في السماوات على جميع السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة رفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلبي ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن والحسين وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب بالبراءة وممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبنوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن
حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم واسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراء من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم بالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة مع عظمها ومع عظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اے اللہ محمد وآل محمد کے راستے پہ ہمیں زندہ رکھ. ومماتی ممات محمد وآل محمد. میرا اللہ موت ہمیں محمد وآل محمد کے راستے پہ دینا. اللہم ان هذا یوم تبركت به بنو أمية وابن عقلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. اللهم لعن ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي وبالبراء منهم واللعنة عليهم وبالموالة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا 99 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
99 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ بي أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اے میرا اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم کا آج یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے. ہے سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ کی گلیوں میں روایت کہتی ہے اے جب ایک دروازے پہ بیٹھے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی آ کر کہتی ہے مسافر کیوں بیٹھا ہے؟ کہتے ہیں انا غریب میں پیاسا ہوں. ہے ضعیفہ جلدی سے پانی لے آئی. حضرت مسلم نے پانی پیا یا دیکھا بھی یہ جوان بیٹھا ہے. کہا اے جوان ہے ہم شریف ہیں اور ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی ہمارے دروازے پہ غیر آ کر بیٹھے. اور حضرت مسلم اپنی غربت کا نواح پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں غریب ہوں اور میں حسین کا سفیر ہوں. عزادارو یہ سننا تھا یا بی بی نے دروازہ کھولا. روایت کہتی ہے بی بی گھر میں کھانا بنا رہی ہے لیکن سفیر حسین او خدا کی عبادت کا عاشق ہے علی کی تربیت یافتہ اور حسین کی تربیت یافتہ. سفیر حسین عبادت خدا کر رہے ہیں. رات عبادت میں گزار دی یا صبح ہوئی کیا ہوا ان کے کان میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. مسلم سمجھ گئے ہے جاسوسی ہو گئی. مسلم نے بی بی کا شکریہ ادا کیا گھر سے باہر نکلے. اور میں کہوں گا مسلم اور بی بی کا گھر کیوں چھوڑا؟ اور تاریخ بتاتی ہے اس لیے اس پردے دار بی بی کا گھر کی حرمت پامال نہ ہو. میں کہوں گا مسلم اور تجھے امت کی بزرگ عورت کے پردے کا خیال ہے. 61 ہجری اور جب علی کی بیٹی کوفہ آئے گی آئے کوفہ کے بازاروں کو سجایا جائے گا اور شرابی کا دربار لگایا جائے گا اور پردے دار بی بی یا کوفہ کے بازار میں یا شرابی کے دربار میں. میں نے نجف میں اشرف میں ایک عالم دین سے سنا وہ ایک وائز کے حوالے سے بتا رہے تھے جب میرا آقا کوفہ میں آئے اس وقت کوفہ کے مرد مولا علی کے پاس آئے آ کر کہتے ہیں آقا ہماری عورتیں چاہتی ہیں اے آپ کی بیٹی زینب درس قرآن دے. امام فرماتے ہیں کوفہ کے مردوں میں اپنی بیٹی زینب سے پوچھاتا ہوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. وارث قرآن ایک مرتبہ
اپنی بیٹی کے پاس، بیٹا زینب کوفہ کے مرد جاتے ہیں تو انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ بی بی زینب کہتی ہے بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کوفہ کے مردوں سے گئے زینب بھیڑ اور مجمع سے گھبراتی ہے، اے انہیں کہو تھوڑا تھوڑا کر کے آئے، اور میں کہوں گالی کی بیٹی او کجا کوفہ کی عورتیں، اجرکم اللہ، اور میرا اللہ تجھے امام حسین کے پامال لاشے کا واسطہ، اور میرا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ، اور جب 11 محرم کا دن آیا علی کی بیٹی نے جب پشت ناکہ سے نیچے خود کو گرایا، اور بی بی نے یہی بیان کیے، رو کے فرماتی ہے یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا تو ہے اور جس پہ آسمان کے فرشتے درود پڑے، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا دیکھ حسین خون میں لت پت اور میں قربان ہے کربلا کا یہ وہ غریب ہے اور جس کا غسل پانی سے نہیں خون سے ملا، اور جس کا کفن کپڑے سے نہیں اور کربلا کی گرم ریت بری، اور جس کا جنازہ پڑھنے والے تو نہ آئے، ہائے حسین کا لاشا پامال کرنے آ گئے۔ اجرکم اللہ، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے یا جدہ ھذا حسین مسلوب الامامۃ والردا، نانا یہ وہ حسین ہے اور جس کا امامہ بھی لوٹ لیا اور جس کا لباس بھی لوٹ لیا، مجروح الراس من القوا، اس کا سر دھن سے جدا کر دیا، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، نانا دیکھ اور تیری بیٹیاں کربلا میں کہہ دیے۔ اے کریم اللہ محمد و اہل بیت کی عزت کا صدقہ اس دعائے عرفہ اور زیارت امام حسین اور نیاز کا جو اہتمام ہوا ہے سید رضا حیدر زیدی صاحب کی طرف سے قبول و منظور فرما۔ مہربان اللہ اس محفل نورانی، میرا اللہ اس مصائب کا، ان دعا اور زیارت عاشورہ کا ثواب سیدہ فاطمہ زہرا مرحومہ مغفورہ اور مرحوم سید ید اللہ حیدر زیدی کی روح کو احسان فرما۔ کریم مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت ان سادات مرحومین کو شفاعت امام حسین ابن علی نصیب فرما۔ میرا اللہ جو نیاز کا تو عام کا اہتمام ہوا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مہربان اللہ اس کا ثواب مرحوم مغفور سید ید اللہ حیدر اور ان کی اہلیہ مرحومہ سیدہ فاطمہ زہرا کی روح کو احسان فرما۔ کریم اللہ جناب سید رضا حیدر زیدی صاحب کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما، ادارے کے ساتھ جتنا وہ جب بھی نیاز میں اہتمام کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس علمدار کے نام سے جس سبیل کا ہم نے اہتمام کیا، جتنے مومنین نے آج تک جو بھی دیا میرا اللہ قبول و منظور فرما۔ ان کے مرحومین کو میرا اللہ برزخ میں حضرت عباس علمدار کی شفاعت نصیب فرما، اور میرا اللہ جو زندہ و سلامت ہم میں سے جس کا جتنا حصہ ہے سب کو میرا اللہ قبر میں برزخ میں معاشر میں حضرت عباس علمدار کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم مہربان اللہ اس مدرسے کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، اس کے جتنے ہمارے نیک مشن ہیں میرا اللہ ان کو نصرت امام زمانہ میں سے قرار دے۔
مہربان اللہ ہم سب کو خلوص سے بڑھ چڑھ کر اس مدرسے دینیہ کو سپورٹ کرنے، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مہربان اللہ محمد و اہل بیت کے صدقہ تعلیمات قرآن، تعلیمات محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں بار الہ ہم سب کو اس مدرسے کی ترقی اور کامیابی کی طرف ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ ہماری نسلوں، ہماری اولادوں اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ قرار دے، ہمارے بزرگوں، ہمارے مرحومین اور ہم سب کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ میرا اللہ اس مدرسہ دینیہ کو حاسدین کی حسد سے، نظر بد اور شر شیاطین کی شر سے محفوظ فرما، اس کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ جن مومنین کی طرف سے، مدرسہ الحجت کی طرف سے قربانیوں کا اہتمام ہوا، میرا اللہ ان کی قربانیوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص ڈاکٹر زینب صاحبہ کی میرا اللہ مدرسے میں افطاریوں کا اہتمام کیا، درس قرآن میں اہتمام کرتی ہیں اور قربانی میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا، میرا اللہ ان کی طرف سے قبول فرما۔ جتنے مومنین کی طرف سے قربانی اجتماعی طور پہ ہو رہی ہے، میرا اللہ ان کو قبول و منظور فرما، ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین میں جو مریض ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، ہم سب کو غیب سے حلال رزق کی وسعت و برکت عطا فرما، ہم سب کو دین آل محمد پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے امام بارگاہوں کو اور عزاداروں کی حفاظت فرما، مساجد کو آباد فرما، دینی مدارس کی ترقی عطا فرما، محرم الحرام میں عزاداروں کی، امام بارگاہوں کی، مجالس عزا اور جلوسوں کی حفاظت فرما، دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن اہل بیت کو ذلیل و رسوا فرما۔ دور حاضر میں جو ناصبیت میرا اللہ سر چڑھ کے میرا اللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن ہو رہی، میرا اللہ ان کو نیست و ناکام فرما، میرا اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ بار الہ دین آل محمد میں ہم سب کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ جتنے مومنین مومنات التماس سے دعا کیے سب کی حاجتیں پوری فرما، بار میں آقا کا جلد ظہور فرما۔ مہربان اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک